بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ جس میں رب ذوالجلال نے کسی خاص انعام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آسمان کے تمام دروازے کھول کر ثابت کر دیا کہ یہ مہینہ برکتیں ہی برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ کیا محض دروازے کھل جانا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ آپ داخل ہو گئے؟ بھلے ہی آپ حرکت نہ کریں، دروازے کی جانب نہ لپکیں، آپ سمجھیں گے کہ داخل ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ دروازے کا کھل جانا ایک موقع مل جانے کے مترادف ہے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم اس موقع سے کس قدر فائدہ اٹھا کر اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ کیسے؟ ایسے کہ جب انسان حالت روزہ میں ہوتا ہے وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہی دراصل تقویٰ ہے۔ ہم نے ماہ رمضان میں قیام و سجود کو، سحر و افطار کو، صدقات و خیرات کو، حرکت کو وسیلہ بنا کر جھوٹ، غیبت، چغلی، چوری اور اس جیسی دیگر علائشوں کے کانٹوں کو اپنی راہ سے چن کر رستے کو صاف کر کے اس دروازے کی جانب بڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے احکام بجا لاتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ یوں ہم نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر خوش نصیبی کو اپنا مقدر بنانا ہے۔ روزے کے فضائل اور اس کی اہمیت بے شمار ہے، اسے بیان کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ تو پھر سوچئے، جس چیز کا اجر واضح الفاظ میں اللہ نے اپنے ذمے لے لیا، اسے بیان کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کی اہمیت و فضیلت کی ایک جھلک دیکھیں۔ موسیٰ نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز، قرآن پاک کی تلاوت، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، خود پر اور اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ اس بابرکت مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور ہر قسم کی برائیوں سے دور رہنا چاہیے، پھر ہی ہم روزے کی برکت اور فضیلت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جہاں روزہ رکھنا رب کریم کی خوشنودی کا باعث ہے، وہاں کسی غریب کو افطاری کروانا بھی اتنا ہی ثواب کا کام ہے۔ رب کائنات ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت عطا کرے اور ساتھ میں نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔